ایک انہوں نے کہا کہ کسی کی والدہ فوت ہوئیں تو وہ قبرستان لے کر گئے لیکن کوئی جگہ مناسب نہ مل سکی، تو سوچا کہ والد صاحب کی ہی قبر کو کھود کر اس میں دفنا دیا جائے، لیکن جب کھودا تو باڈی اللہ کے حکم سے وہ سلامت تھی، تو اب انہوں نے اسی کے اوپر ایک سلیب بنائی رکھی، اس پہ والدہ کو رکھا، اور یا درمیان میں شاید سلیب رکھی ہوگی دائیں بائیں، اس طرح دو قبر کو تھوڑا سا وسیع کر کے بہرحال اسی قبر کے اندر والدہ کو دفنا دیا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مطلوبہ اور قریبی قبرستان میں دفنائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جانے کی ہمیں توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی، چند قدم کے فاصلے پر ہو، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہیں دفنائیں۔ اب اس میں اگر جگہ نہیں ملتی تو پھر ہم اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، دور جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ قبر میں کسی کی بھی قبر کھود کر اس میں دوسرے مردے کو دفنانا یہ سخت ناجائز ہے۔ قبر ایک دفعہ بند ہو گئی تو اس کو نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ تو ان کے والد صاحب کا جسم صحیح سلامت نظر آ گیا، اگر خدا نخواستہ کچھ عذاب کے آثار نظر آ جاتے تو ایک مردے کا راز بھی ظاہر ہوتا، یہ بھی قطعاً غیر مناسب، اور دوسری بات یہ کہ پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا، کیونکہ وہ مناظر ذہن سے نکلتے نہیں ہیں، خوف ایک دہشت طاری ہو جاتی اور مسائل پیدا ہوتے۔ اس لیے بلا ضرورت قبروں کو کھودنا بالکل منع ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے غلط کیا ہے، گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن اب یہ نہیں کریں کہ کھود کے پھر والدہ کو نکالیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ دور جا کے کہیں والدہ کو دفنا دیتے، ضروری تو نہیں تھا کہ والد صاحب کے ساتھ ہی دفنانا ہے، اسی قبرستان میں دفنانا ہے۔ عالم ارواح میں سب مل جاتے ہیں، فاصلے مرنے کے بعد کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، دور و نزدیک سب برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں رشتہ داروں کو ایک ہی جگہ جمع کریں بہت اچھا ہے، دور کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ناجائز طریقہ اختیار نہیں۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا طریقہ ہمیں بتا دیں۔ تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں اللہ کی بارگاہ میں کہہ لیں، الفاظ بدل سکتے ہیں، بس یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہو یا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، اس کے بعد پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تجدید ایمان ہو گیا۔ تجدید نکاح میں کسی قاضی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر کے دو بالغ لڑکے مرد، ایک مرد یا دو عورتیں، یہ بطور گواہ بٹھا لیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور زوجہ شوہر سے کہیں کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور وہ گواہوں کے سامنے کہیں میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ایک دفعہ کہہ لیں، تجدید نکاح ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا مفتی صاحب تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے؟ کیا فرمائے گا؟ چونکہ بہت سارے ایسے معاملات گھروں میں ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ نے کئی بار ہمارے اسی پروگرام میں اور ویسے فرمایا کہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں نادانستہ طور پر بھی، کیا فرمائے گا صاحب؟ تجدید ایمان تو ہم یہی کہتے ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے احتیاطاً کر ہی لیں، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تجدید نکاح میں ذرا پرابلم ہو جاتا ہے، گواہ بٹھانا پھر یہ کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یوں سمجھ لیں، بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ محسوس ہو کہ بھی ہماری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل گیا ہے تو تجدید ایمان کر کے پھر تجدید نکاح کر لیں، ورنہ بار بار بلا ضرورت کرنے کی حاجت نہیں۔